بارگاہ میں، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو 1-2 بیٹوں کی ضرورت، سارا مدینہ تیار بیٹھا ہے آپ کے ساتھ میدان مباہلہ میں آپ کے بیٹے بن کر جانے کے لیے۔ کائنات کے رسول نے کہا کہ جو بھی جانا چاہتا ہے میں اس کو لے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جاؤ اور جا کر سلیمان مدینہ کے مرکزی چوک پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر میری طرف سے یہ اعلان کر دو کہ جو بھی جانا چاہتا ہے اس کو میں لے کر تو چلا جاؤں گا، لیکن میدان مباہلہ سے زندہ وہی واپس بچ کے آئے گا جس نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ پیدا ہونے سے لے کر آج تک جھوٹ نہیں بولا ہوگا، جتنے تھے سارے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی سخت شرط آپ نے عائد کر دی، آپ ایک جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ہے یا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ یہ شرط بڑی سخت ہے۔ اب ہوا کیا؟ مولانا خطیب آل محمد اظہر حسن زیدی اہل اللہ مقام ہو، کیسے کیسے لوگ گزر گئے ہیں دنیا سے جن کی زبان آب کوثر سے دھلی ہوئی تھی، جن کو خطیب آل محمد کا لقب جناب سیدہ نے عطا فرمایا تھا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز مباہلہ ہونا تھا ساری رات مدینہ کے حمام کھلے رہے، لوگ غسل کرتے رہے، بالوں میں کنگھیاں کرتے رہے، اچھے اچھے لباس پہنتے رہے کہ کل ہم رسول خدا کے بیٹے بن کر میدان مباہلہ میں جائیں گے۔ جب دوسرا روز آیا نا، اسی طرح جس طرح آپ میرے سارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات کے رسول منبر پر تشریف فرما تھے اور وہ حضرات اس طرح سر اٹھا کر اپنی موجودگی کا اعلان کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بھی موجود ہیں، ہمیں لے جائیے نا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ تم کیوں تیار بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو ضرورت پڑ گئی ابنانا کی، ہم ہیں آپ کے ابنانا، تو جو ہے یا نہیں؟ ہم ہیں آپ کے ابنانا۔ رسول خدا نے ایک بازو پکڑا حسن کا، ایک بازو پکڑا حسین کا، فرمایا یہ ہے میرے ابنانا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کون ہیں؟ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا تم ابنانا، تم ابنانا۔ آپ قبلہ رسول خدا کو پڑی بیٹوں کی ضرورت، سیدھے کہاں پر گئے؟ اس دروازے پر گئے جس دروازے کو علی کا دروازہ کہتے ہیں۔ بات کیا اور کہا کہ یا علی آپ نبیوں کے مشکل کشا ہیں، مشکل کشائی آپ کا منصب ہے اور یہ مشکل کشائی آپ کو اللہ نے منصب عطا کیا ہے، کسی غیر نے عطا نہیں کیا۔ اللہ اللہ ہے، علی علی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی شیعہ علی اللہ کا قائل نہیں ہے۔ جو شیعہ علی اللہ کا قائل ہے اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کوئی بھی شیعہ علی اللہ کا قائل نہیں ہے، سارے شیعہ علی اور ولی اللہ کے قائل ہیں۔ ہم علی اللہ والے نہیں، ہم علی ولی اللہ والے ہیں۔ اور آج جس بھرے مجمع میں، اس تاریخی اجتماع میں، واکنڈ کی سرزمین پر آپ کا یہ نوکر، آپ کا یہ خادم علم عباس کے سائے میں پوری ذمہ داری سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی علی کو اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہے، جو بھی علی کو اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہے، اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بدبخت علی کو اپنے جیسا کہتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اب قبلہ دروازہ علی پر، امیر المومنین کے دروازے پر سرکار تشریف فرما ہوئے، کہا کہ یا علی مجھے بیٹوں کی ضرورت پڑ گئی، کہا کہ میں نبیوں کا مشکل کشا ہوں، اور امیر المومنین کا ایک بڑا تاریخی دعویٰ ہے، ان الذی نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدن جہرا بامر ربی، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی میں نے غیب رہ کے مدد کی، محمد کی ظاہر ہو کے مدد کی۔ سارے نبیوں کی میں نے غیب رہ کے مدد کی، محمد کی ظاہر ہو کر مدد کی۔ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں جس نے آدم کو زندگانی عطا کی، میں وہ ہوں جس نے نوح کو جاویدانی عطا کی، میں وہ ہوں جس نے زلیخا کو حسن اور یوسف کو جوانی عطا کی۔ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پہچانو، اللہ نے مشکل کشائی میرا منصب بنایا ہے، اللہ نے مشکل کشائی میرا فریضہ قرار دیا ہے کہ مجھے کائنات کا مشکل کشا بنا دیا ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا،
ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا علی اگر یہ بات ہے تو میرا ایک مسئلہ بھی حل فرما دیجیے. کہا کون سا؟ کہا یا علی میرا مسئلہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں یہ کہا